بھی نہیں ہے. اٹس اے پلین ریڈنگ جو ہے, پلین ریڈنگ آف دا لا. ایک سادہ اس کی اگر آپ زبان بھی پڑھ لیں جو لا میں لکھا ہوا ہے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اب اس سارے کے باوجود 3 مہینے سے وفاق میں 85 جماعتوں والا 342 میں سے مسلط ہے, صوبے میں اقلیت ہونے والا اکثریت پہ حاوی ہے اور وزیر اعلیٰ بنا پڑا ہے, مسلط ہوا پڑا ہے. ظلم اور بربریت اور انتظامیہ کا بے دریغ استعمال, دھجیاں اڑا دی گئیں قانون کی, آئین کی, معیشت کی. اب آج صبح سے چیخو پکار سنائی دے رہی ہے ان 12 جماعتوں کے قائدین کی. اب ان کو مظلومیت یاد آ گئی, اب انہوں نے اداروں پہ حملے کرنا شروع کر دیے, اب انہیں سازش نظر آنا شروع ہو گئی ہے. کل رات ایک غلیظ ٹرینڈ چلایا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف. ہم سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا, اس ٹرینڈ کے پیچھے, اور یہ آوازیں کدھر سے آ رہی تھیں. یہ وہی لوگ تھے اس ٹرینڈ کے پیچھے جن کی آج صبح سے لے کے شام تک چیخو پکار کی آوازیں آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ ذرا حوصلہ رکھیں. یہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, اور ظلم کی آپ نے حد کر دی تھی. معیشت کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 230 پہ روپیہ جا چکا ہے. آپ کا ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ ہائیسٹ پہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے بانڈز جو ہیں وہ 50% پہ ڈسکاؤنٹ پہ فلوٹ کر رہے ہیں, جو تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اور ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کا ایک شدید کرائسس ہے. آج سے 3 ماہ پہلے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ سے نہیں سنبھلیں گے, فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں. آج بھی اگر ان میں کوئی گریس ہے, آج بھی اگر ان میں کوئی کردار ہے تو دونوں باپ بیٹا کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا. اور ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا یہ مظلومیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب اداروں پہ دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں. نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اداروں پہ, حکومتی ادارے ساروں پہ, کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا, چاہے سپریم کورٹ ہو, سیکیورٹی کے ادارے ہوں, سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں, پھر ان سے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور کل آپ نے دیکھا کہ عوام کی نفرت ان لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رکھا پیپسی بھی عوام کو اکٹھا نہیں کر سکا ان لوگوں کے لیے, حالانکہ وہ ایک اچھا فنکار ہے. اور شاید اگر وہ کسی غیر سیاسی معاملے میں لبرٹی چوک میں کھڑا ہوتا اور نون لیگ کا سہارا نہ لیتا تو شاید ہزاروں لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے اسے سننے کے لیے, کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے. لیکن لوگوں سے نفرت اتنی ہے اس وقت, لوگوں کو اتنی نفرت ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے قائدین سے, اور یہ جو زرداری صاحب آئے تھے ضمیر کی سوداگری کرنے, کہ اللہ رکھا پیپسی بھی ان کے لیے بندے نہیں اکٹھے کر سکا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ اب مزید انتظار نہ کریں, اس چیخو پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. تمام جو لوگ ہیں, تمام وکلاء ہیں, ان کا کنسنسس ہے کہ آپ نے یہ شب خون, آپ ان کی بے شرمی دیکھیں کہ عوام کا پہلے مینڈیٹ چرایا, 85 جماعتوں والا 85 سیٹوں والا مسلط ہوا وفاق پہ, ایک اکثریت نہ ہونے والا 3 ماہ سے نمونہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مسلط ہے. اور جب عوام نے واپس اپنا مینڈیٹ لوٹا دیا, یعنی لوٹوں کو ہرا کے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جتا دیا, تو بے شرمی سے پھر عوام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں اب بھی ہم عوام کو مینڈیٹ اس کا عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے آگے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. یہ جو آپ نے جنگ لگائی ہوئی ہے نا عوام سے کہ جیت کے آتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ زرداری کا لوٹا پیسہ جو ہے اسے خرید لے گا, یا آپ ان نون نمبر سے کال کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے, یا آپ رانا ثناءاللہ کی شکل دکھا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے. ایسے نہیں ہونا. اس کا ہمیشہ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے, اور الٹا ری ایکشن ہی ہوا ہے. اور اب دن بدن معاملات آپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خطرناک ہوتے جائیں گے اگر آپ فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ کل سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت ہوگی, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے میں اس پہ گفتگو تو نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی ریڈنگ بڑی پلین ہے اور عوام کا مینڈیٹ بڑا واضح ہے, اور عوام کے مینڈیٹ کو واپس ریسٹور کیا جائے گا. ہمیں سب کو یہ امید ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ عوام کا مینڈیٹ ریسٹور کیا جاتا ہے اور یہ وفاق کی حکومت بھی جیسے ہی استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب, اور معاملات جو ہیں وہ ایک وفاق کے اندر انٹرم حکومت کو سونپے جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ بھی ٹرن ہو جائے گا. موجودہ حکومت کے اوپر ہماری لوکل منڈیوں کو اور عالمی منڈیوں کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے آئی ایم ایف کا معاملہ چلایا, جس طریقے سے انہوں نے بجٹ بنایا مضاحکہ خیز طریقے سے, جس طریقے سے فیول پرائسز کے اوپر یہ کنفلکٹنگ سگنلز دیتے رہے, اور جس طریقے سے یہ اب بھی معاملات چلا رہے ہیں,
میں سمجھتا ہوں کہ منڈیوں کو ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو ان پہ کانفیڈنس نہ ہوتا، تو منڈیوں کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، اور ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشنز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو یہ کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کی جو عوام ہوتی ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی جس رجیم چینج حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر، اور وہی پاکستان میں ہوا کہ قوم جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے، اور اس نے اپنا مینڈیٹ واپس اپنے قبضے میں لیا اور واپس ان لوگوں کو دیا جن کو 2018 میں دیا تھا۔ تو کوئی بھی شب خون جس نے مارنا تھا چور دروازے کے ذریعے جو مسلط ہونا تھا جن لوگوں نے، آج وہ مایوس ہیں اور ان کی چیخو پکار کی آوازیں آتی رہیں گی، اور وہ صرف آج یہ کل نہیں آئیں گی، وہ اگلے چند ماہ آتی رہیں گی، تو اس پہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جی سوالات صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب شاید بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا فرار ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اداروں سے مطالبہ کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں ایئرپورٹ پر ایسا چیک رکھا جائے کہ ایک تو وہ نہ جا سکیں کیونکہ ان کو کورٹ نے بلا رکھا ہے، یہاں پر تو وہ سیکورٹی کی وجہ سے آئے نہیں، کل سپریم کورٹ میں پیشی ہے کیس لیں گے، اور اگر کوئی حالات جس طرح کہہ رہے ہیں کہ عوامی ریئیکشن پہ رجیم چینج ختم ہونے والا اور عوام کی حکومت آنے والی، تو باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ اب وہ یہاں سے نکل جائیں، تو کچھ ایسے چیک کا نظام چاہتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نظام تبدیل ہوگا تو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت ابھی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے وفاق کی یا صوبے کی، لیکن جب ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی قانون کے شکنجے سے بھاگ نہ سکے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو عدالتی فیصلہ آئے گا اس سے اچھی امید ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش تھی جس کے تحت یہ ساری حکومت چینج کی گئی، اور اب جو ہے وہ آپ دوبارہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو اداروں سے، ساری بات ہے انہیں اداروں نے آپ کو باہر نکالا تھا پہلے، اور اب ان سے اچھی امید کیسے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی سازش ہو؟ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ سارے تو نہیں نا 100% کے 100% جو لوگ اس وقت حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں یا سپریم کو، سارے تو ایک ہی اس کے نہیں ہوتے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اب رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ اب عوام کے دیکھیں نا، عوام کے پاس اب گئے، اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے آنریبل ججز عین مطابق فیصلہ دیں گے، اور قانون کی جو پلین ریڈنگ ہے، آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف وہ سیکشن 63 پڑھ لیں اور آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام نے مینڈیٹ بھی واپس لوٹا دیا، قانون بھی بڑا واضح ہے، تو اب اگر کوئی چاہے بھی تو کیسے کر سکتا ہے، مشکل ہو گیا بڑا۔ جی سر، آپ کا مین سوال شروع میں آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ مرکز صوبائی دونوں جو ہیں وہ 3 ماہ میں تبدیل ہو گئی، چینج ہو گئی، کس بیس پہ آپ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا 3 ماہ سے وفاق میں ایک ایسا شخص مسلط ہے 342 میں سے 85 سیٹیں، یعنی عوام کا مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے نا، وہ تو ایک اقلیت پارٹی ہیں۔ اسی طرح صوبے میں ایک نمونہ مسلط ہے جو 3 ماہ سے وزیر اعلیٰ ہے اور 3 ماہ سے اس کی اکثریت نہیں ہے۔ پہلے لوٹوں کی بنیاد پہ اس نے اکثریت حاصل کی، کورٹ نے کہا کہ لوٹوں کا ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا، وہ پھر بھی مسلط رہا۔ اب عوام نے ان لوٹوں کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں واپس تبدیل کر دیا، وہ پھر بھی مسلط ہے۔ تو یہ کہاں کا نظام ہے کہ 3 ماہ ہو گئے اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنے، 3 ماہ کے اندر اس نے جتنے اقدامات اٹھائے ہیں وہ سب غیر قانونی ہیں میرے نزدیک۔ وہ کبھی بھی ڈے 1 سے وہ ایک لیجٹمیٹ وزیر اعلیٰ نہیں تھا، وہ زرداری کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، عوام کا وزیر اعلیٰ۔ یہ بتائیے کہ 3 ججز کے خلاف کل سے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید وہ فیور دیتے ہیں تحریک انصاف کو، تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فل بینچ بنایا جائے۔ آپ کیا اس کی فیور کریں گے، اس کا آپ بھی مطالبہ کریں گے کہ فل بینچ بنا دیا جائے تاکہ آئندہ فل ووٹ تک؟ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فل بینچ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں۔ فل بینچ کا مطالبہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وقت اور لگے، چند تاریخیں اور پڑھیں، اور زرداری جو ہے ضمیروں کا سوداگر وہ دوبارہ آ کے یہاں بیٹھے اور ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے عوام کے مینڈیٹ کو چرانے کی، اور ٹائم بائی کیا جائے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ فل بینچ کوئی اور مطالبہ کرے گا۔ قانون، میں بھی ایک ادنا سا قانون کا طالب علم ہوں، اس کی پلین ریڈنگ جو ہے، کوئی آج ایسا وکیل نہیں ہے ملک میں جو آپ کو کہہ دے کہ
पार्लिमानी पार्टी नहीं, पार्टी हेड फैसला करेगा, कोई नहीं। कानून में वाज़ेह लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह लिखा हुआ है। तो एक मिनट तो लिहाजा हम चाहते हैं कि वक्त जो है ना वो बड़ा अहम है, वक्त की अहमियत है और हमें पूरा एतमाद करना चाहिए। जब पहले तो ये मरियम नवाज साहिबा खड़े होकर कहती थी जी वाह 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 क्या आला फैसला दिया है, इसी बेंच के बारे में कहती थी ना कि वाह 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 क्या आला फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये वो जब फैसला मर्जी का आता है तो जलसों में तारीफें करते हैं, और जब पता लगता है कि भी वाज़ेह तौर पे कानून की हमने कानून शिकनी की है तो फिर ट्रेंड चलाए जाते हैं गलीज किस्म के। ये देखें, अगर आप नून लीग की हिस्ट्री पढ़े ना तो ये इनका शुरू से ये ट्रेंड है कि ये हुकूमती इदारों पे हमले करते हैं और फिर हमले करने के बाद ये मराद हासिल करते हैं उन इदारों। अच्छा, एक बात आपने ट्रेंड्स की उसी दफा बात की थी, ट्रेंड्स तो आप इन्होंने सवाल किया बहुत करते थे, ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए कि कल एक आया था कि सॉफ्ट इंटरवीन की तरफ से की जाएगी इलेक्शन के लिए, तो क्या कोई राब्ता वगैरह किया? हमसे ना तो कोई राब्ते में है ना हम किसी से राब्ते में है, हमारा राब्ता सिर्फ अवाम के साथ है, ये मैं वाज़ेह कर देना। कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपका पंजाब में मुकाबला